ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے، کسی کا اعتراض ہو جواب ہمارا ہو، اور یاد رکھیے ہمیشہ سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال کا جواب ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند اعتراضات قائم کرتا ہوں اور پھر ان کے جوابات دیتا ہوں، آپ ذرا میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ قربانی شخصیت پرستی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مسلمان جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی کو یاد کیا جاتا ہے، کسی نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو، تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ جو اپنایا جاتا ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ اس کی تصویریں چوراہوں پر بنا دی جاتی ہیں، کتابوں میں اس کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں، اور بچے ان کو پڑھتے ہیں، ان کی تاریخوں کو پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ ذرا بتائیں، کیا چوراہے پہ لگی ہوئی ہر تصویر کی تاریخ آپ جانتے ہیں یہ کون شخص تھا؟ یقیناً نہیں جانتے۔ تو یادگار کا یہ طریقہ بہت پرانا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، ان کی اداؤں کو جب محفوظ کرنے کا نمبر آیا تو اللہ نے ان کی تصویریں نہیں بنوائی، ان کے مجسمے نہیں بنوائے، کتابوں میں تو لکھا، قرآن میں لکھ دیا اللہ رب العزت نے۔ ساتھ ہی یادگار کا سب سے فرسٹ اور سب سے بہترین طریقہ جو ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ ابراہیم کے جو کارنامے تھے، انہوں نے اپنے رب کے نام پر اپنے قصہ عزیز اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی۔ اے مسلمانوں، ابراہیم کو یاد کرو، اور یادگار کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر سال منبر و محراب سے تمہیں ابراہیم اور ان کے بیٹے کی تاریخ بتائی جائے گی، اور ہر سال تمہیں ابراہیمی سنت کو زندہ کرنا ہے، یعنی اپنے رب کے نام پر قربانیاں کرنی ہیں۔ ہزار سال گزر گئے، آج تک دنیا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جانتی ہے۔ کیا بہترین طریقہ ہے جس بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو محفوظ کیا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا جان کی سنت ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر کے قربانی کرتے ہیں، تو کیا بڑا کمال کر دیا، اس میں تو شخصیت پرستی ہے، کون سا انتظام، کون سا امتیاز تم نے کر دیا ہے۔ مسلمانوں سنو، اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے، قرآن کی تاریخ اٹھاؤ، ایک قربانی کی ابتدا صرف حضرت ابراہیم سے نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت بعد کے انسان ہیں، دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جو انسانیت کے باپ ہیں، تمام انسانیت کے باپ کی حیثیت رکھنے والے، ابو الآدم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ حضرت آدم کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ چنانچہ ان دونوں میں آپس میں ایک تنازع ہوا، ایک جھگڑا ہوا۔ اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ حابیل اور قابیل سے کہو کہ رب کے نام پہ قربانیاں پیش کریں۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ اور اس دور میں طریقہ یہ ہوا کرتا تھا قربانی کی قبولیت کا، جب کوئی شخص قربانی کرتا تو وہ اپنی قربانی کے مال کو پہاڑ پہ رکھ دیتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آیا کرتی تھی، وہ آگ اس کو جلا کر کے خاک کر دیتی تھی۔ اگر آگ نے جلا دیا تو قربانی کے قبول ہو جانے کی علامت ہے، اگر آگ نے نہیں جلایا تو قربانی مردود ہے، قبول نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیں، حضرت آدم کے دو بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے رب کی بارگاہ میں قربانی کی ہے، تو آپ ذرا مجھے بتائیں قربانی حضرت ابراہیم سے ہے یا اس سے پہلے سے قربانی چلی آ رہی ہے؟ بھائی قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی؟ دنیا کے پہلے انسان کے بیٹوں نے قربانی کی نا۔ معلوم ہوا کہ قربانی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان ہوا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، انہوں نے ذبح کر دکھایا تھا، یقیناً ان کی بھی یادگار ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی ہی یادگار ہے۔ قربانی صرف حضرت ابراہیم ہی کی یادگار نہیں، ابراہیم کی بھی یادگار ہے، اسماعیل کی بھی یادگار ہے، اسحاق کی بھی یادگار ہے، رسول اللہ کی بھی یادگار ہے۔
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो आप हर साल जानवर ज़िबह किया करते थे, और आप फरमाते हैं उनकी सिफत ऐसी हुआ करती थी, अमलहैनी अक़रनैनी, इंतहाई दर्जे खूबसूरत जानवर हुआ करते थे। और आप फरमाते थे, ऐ अल्लाह, इनमें से एक मेरी जानिब से है और एक जानवर मेरी उम्मत के उन गुरबा की जानिब से, उन ज़ईफ़ों की जानिब से है जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रख सकेंगे। तो मुसलमानों, पहला एतराज़ ये था कुर्बानी शख्सियत परस्ती है। आपने समझ लिया कि कुर्बानी की इब्तिदा सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नहीं है, बल्कि दुनिया के पहले इंसान से कुर्बानी की इब्तिदा होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर आप अक़वाम की तारीख़ का मुताला करें, अगर आप तक़ाबुल अदियान पर किताबों को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा दुनिया की तमाम कौमें जो इस बात को तस्लीम करती हैं कि उनका कोई ईश्वर, कोई पालनहार, कोई रब है, कोई दुनिया का निज़ाम चलाने वाला है, वो उस परवरदिगार और पालनहार को राज़ी करने के लिए हर साल अपने रब के नाम पर कोई ना कोई चीज़ कुर्बान करते हैं। कोई बलिदान पेश करता है, कोई बलि पेश करता है, कोई रब के नाम पर जानवरों को छोड़ देता है, और कोई अपने रब के नाम पर जानवर की गर्दन पर छुरी चढ़ा देता है। तो तमाम कौमें दुनिया की जो हैं वो सब के सब अपने रब को राज़ी करने के लिए कुर्बानी किया करती हैं। तो अगर मुसलमान भी कुर्बानी करे तो इसमें कौन सी शख्सियत परस्ती हो जाती है। और उसके बाद दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ, बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी हर साल मुसलमान लाखों करोड़ों की तादाद में जानवरों को ज़बह करते हैं। सिर्फ 3